औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, तस्बीहात का बहुत जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आखिरी अय्याम में बहुत ज़्यादा तस्बीहात करने का हुक्म दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा तस्बीहात किया करें, अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करें। और अल्लाह ताला का जिक्र करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से अल्लाह को याद कर सकते हैं। मकसद ये है कि आप अल्लाह ताला के साथ अटैच हो। तो तस्बीहात में नाज़रीन, एक तस्बीह जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हमारे 33 दफ़ा हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर, ये 3 तस्बीहात अगर आप करते हैं तो ये तो बहुत ही पावरफुल है। कोई भी काम अगर आपको होता है, आप अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। सुबहान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, और दूसरा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ है, अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं आप। और तीसरा है अल्लाहु अकबर, इसमें अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करते हैं। तो हज़रत इमाम बुखारी ने जो सबसे आखिर में जो एक हदीस उन्होंने लिखी, जो सबसे आखिर में उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने यही कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि आप सबसे ज़्यादा सुबहान अल्लाह पढ़ें और अल्लाह ताला की पाकी बयान करें। और यही चीज़ें हैं जो कि हमारी मुश्किलात को ख़त्म करती हैं जब हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला के साथ लगा के रखें, अल्लाह ताला के साथ बना के रखें। जब अल्लाह ताला के साथ बनाते हैं तो आपका खुद दिल करेगा कि आप अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। कोई भी काम आपका होता है दिन में, कोई ये बात नहीं है कि हमारे 24 घंटों में कोई एक काम भी हमारे अच्छा नहीं होता होगा। आप अल्लाह ताला की तारीफ़ करें, अल्लाह ताला की शुक्रिया अदा करें अल्लाह ताला का कि कोई भी अगर आपका इवन आपको कोई छोटा सा कोई खाने की चीज़ ही मिलती है तो उसका भी नवाला जब आपके अंदर जाता है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह ताला की तारीफ़ करें, अल्लाहु अकबर कहें, अल्लाह ताला थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दें आप, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जब आप अल्लाह ताला का कॉन्टीन्यूसली थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे, अल्लाह ताला की तारीफ़ करना शुरू कर देंगे, तो यकीन करिए अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होंगे। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राज़ी हो जाते हैं तो उसको दुनिया में तो उसको नवाजते ही नवाजते हैं, उसको आखिरत में भी अल्लाह ताला अजर व सवाब से नवाजते हैं। तो इसलिए आप अल्लाह ताला की पाकी बयान करें, अल्लाह ताला की तारीफ करें। एक वाक़या है कि एक कोई आदमी थे तो उनसे कोई गलती सरजद हो गई और उन्हें 10 कोड़े लगाने का हुक्म दिया गया और कि उनको 10 कोड़े मारे जाएंगे। तो जब उनको कोड़े लगाने की बारी आई तो पहला कोड़ा जब उनको लगा तो उन्होंने कहा सुबहान अल्लाह, और उन्होंने अल्लाह की तारीफ बयान की सुबहान अल्लाह। कोड़ा लगने पे जब आप देखिए कि जब कोई किसी को तकलीफ पहुंचती है तो लोग कहते हैं हाय अल्लाह, हाय मैं मर गया, ये हो गया, वो हो गया, अलग अलग तरह की वो बातें करते हैं। लेकिन उस जमाने में ये था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या ताबाइन तबा ताबाइन के ज़मानों में भी लोग अल्लाह ताला को बहुत याद करते थे। अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना तो ये एक नॉर्मल सी बात थी उनके लिए। तो वो कोई भी काम होता था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहते थे। और उस बंदे की अल्लाह ताला से मोहब्बत को देखिए, और उसकी जो ज़बान के ऊपर ये एक लफ्ज़ आया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह कहना उसकी आदत बन चुकी हुई थी। और जब उसको कोड़ा मारा गया तो उसने कोई भी गलत लफ्ज़ कहने की बजाय उसने सुबहान अल्लाह कहा। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि इस बंदे की सज़ा माफ़ कर दी जाए, बाकी जो 9 कोड़े हैं वो रहने दें, सिर्फ एक कोड़ा ही इसके लिए बहुत है। तो जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उनमें हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हुए थे, तो वो मुस्कुरा पड़े। हज़रत उमर ने पूछा कि आप मुस्कुराए क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि सुबहान अल्लाह ने सज़ा माफ़ करा दी है, सुबहान अल्लाह से सज़ाएं माफ़ हो जाती हैं। तो और नाज़रीन, एक और कलमा है जिसको कि आयत करीमा भी कहते हैं, और ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में उस वक्त पढ़ा था जब वो मछली के पेट में अंधेरों में थे और
باہر کا بھی اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر کا بھی اندھیرا، اور سمندر کی تہہ کا بھی اندھیرا. تو یہ جب اتنے سارے اندھیروں میں تھے وہ، اور اس وقت انہوں نے جب پڑھنا سٹارٹ کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں سے نکال کے تو روشنیوں میں کر دیا، اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے بالکل صحیح سلامت زندہ سلامت نکال دیا. اور یہاں سے آپ خود سوچئے کہ یہ کتنا پاورفل ہے، اور یہ بہت اوتھینٹک ہے. کوئی بھی پریشانی آپ کو آتی ہے، کوئی بھی مشکل آپ کو آتی ہے، تو آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بغیر کاؤنٹ کیے ہوئے پڑھیں. ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر جب یہ کلمہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے اور آپ کو مشکل سے نکالیں گے، جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کے ان کو روشنیوں میں کر دیا، اور اسی آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں سے نجات دلائی. قرآن پاک پہ ہے فَلَوْ جَاءَنَّهُ كَانَ مُصْبِحِينَ، اگر یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِنِّي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو اسی لیے ناظرین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح کو چنا اپنے آخری نصیحت کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تسبیح جب وہ نشست ختم کر کے اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ تسبیح زیادہ کیا کرو، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تسبیح زیادہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف زیادہ بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرو. تو ہمیں بھی اگر قرضوں کی مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ہے، ہمیں اگر تکالیف کی مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ہے، ہمیں اگر ناکامیوں کی مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ہے، ہمیں اگر برے لوگوں کی برائی کی مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ہے، تو ہمیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے آیت کریمہ کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. اور دوسرا جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. اور ناظرین اگر ہم بہت زیادہ نہیں تو صرف ہر نماز کے بعد اگر ہم ایک تسبیح کر لیتے ہیں، یا دوسرا جس وقت بھی آپ فارغ ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے کہ آپ نے فجر کے ساتھ اتنا وظیفہ کرنا ہے، ظہر کے بعد اتنا وظیفہ کرنا ہے. اٹس ناٹ لائک اے وظیفہ، یہ آپ کو اوپنلی آپ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ جتنا بھی پڑھ لیں، آپ 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھ لیں، آپ 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو 11 دفعہ پڑھ لیں، اگر آپ 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو 1000 دفعہ پڑھ لیں. یہ آپ کا اپنا اللہ تعالیٰ کو اپنا گریٹیچیوڈ پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے. جتنی دیر تک آپ پڑھتے رہیں گے ڈیفینیٹلی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ رہیں گے. میں اگر فرض کیا میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتی جا رہی ہوں، فارغ بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہے. دن میں 24 گھنٹوں میں کوئی تو ایسا ٹائم ہوتا ہی ہوگا کہ جب آپ فارغ ہوتے ہوں گے، بالکل کوئی نہ بچوں کی کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی ہسبینڈ کی ٹینشن ہے، نہ گھر میں کچن میں کوئی ٹینشن ہے کھانا پکانے کی، نہ کوئی کسی جاب کی ٹینشن ہے. کوئی تو ٹائم ایسا ہوتا ہوگا جو آپ کے اپنے لیے ہوگا، آپ کی اپنی ذات کے لیے ہوگا، جس میں آپ کچھ سوچتے بھی ہوں گے کہ میں آج کیا کیا، میں نے آج کیا کیا. تو اس سوچ کے دوران میں اپنے آپ کو آپ بجائے اس کے کہ آپ کوئی غلط چیزوں کو سوچیں یا کچھ اور کریں، آپ فوراً اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو یقیناً تسبیحات آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تھینک یو بولنے کا کوئی وسیلہ بنتا ہے، کوئی چیز آپ کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا کوئی وسیلہ بن جاتی ہے، کوئی تسبیح آپ کی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی وسیلہ بن جاتی ہے. تو آپ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل سے اٹیچ ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے، اور وہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئیں گے، کیونکہ وہ آپ کے خلوص کے آنسو ہوں گے. اور خلوص سے آنسو چاہے آدھا آنسو کیوں نہیں نکلا آپ کا، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بہت پسند آئے گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات زیادہ سے زیادہ کریں گے، آپ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ تسبیحات زیادہ سے زیادہ کریں، اور یہی چیزیں ہماری آخرت میں ساتھ جائیں گی. باقی سب چیزیں ادھر کی ادھر ہی رہ جائیں گی. جتنا زیادہ آپ ٹائم نکال کے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانی کریں گے. جو بھی کام آپ کی زندگی میں آپ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا کر دیں گے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ کو پسند آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
آپ کو زیادہ فری ٹائم دیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کر سکیں گے. کیونکہ جب آپ خود سوچئے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور کچھ لوگ گھر آپ جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ باتیں شاید اچھی نہیں کرتے, یا وہ آپ کے ساتھ باتیں اچھی نہیں کرتے, آپ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ ایک دفعہ جاتے ہیں, اس کے بعد دوسری تیسری دفعہ دل ہی نہیں کرتا آپ کا جانے کا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کی کچھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ دوبارہ سے پھر ان کے گھر جائیں. اور ایک دفعہ فرض کیا آپ پہلی دفعہ 2 آورس کے لیے گئے ہیں, دوسری دفعہ آپ کا دل کرے گا کہ کوئی لمبی ڈسکشن کا کوئی سیٹنگ ہو جس میں کہ آپ 2-4 گھنٹے اس کے ساتھ گزاریں. پھر چلتے چلتے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ زیادہ زیادہ ٹائم گزاریں, کیونکہ آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے. تو یہی حال ہے کہ جب ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہو جائے گی تو پھر ہمارا دل کرے گا کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں, اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں سنیں. یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کو کہ الگ الگ ان کے میننگ ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ویڈیو میں بہت کلیریفائی کر کے اس کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے میں کتنا فرق ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.